اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ مکتوب نمبر 3۔ یہ دستاویز حضرت علی علیہ السلام نے شریح ابن حارث جو کوفے کا قاضی تھا اس کے لیے تحریر فرمایا۔ روایت ہے کہ امیر المؤمنین کے قاضی شریح ابن حارث نے آپ کے دور خلافت میں ایک مکان 80 دینار کا خریدا۔ حضرت کو اس کی خبر ہوئی تو انہیں بلوا بھیجا اور فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک مکان 80 دینار کا خریدا ہے اور دستاویز بھی تحریر کی ہے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی دلوائی ہے۔ شریح نے کہا کہ ہاں امیر المؤمنین، ایسا ہوا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس پر حضرت نے انہیں غیظ و غضب اور غصے کی نظر سے دیکھا اور فرمایا، دیکھو بہت جلد ہی وہ ملک الموت تمہارے پاس آ جائے گا جو نہ تمہاری دستاویز دیکھے گا اور نہ تم سے گواہوں کو پوچھے گا، اور وہ تمہارا بوریا بستر بندھوا کر یہاں سے نکال باہر کرے گا اور قبر میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ اے شریح، دیکھو ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ دیکھو اس کی خریداری کے وقت تم میرے پاس آئے ہوتے تو میں اس وقت تمہارے لیے ایک ایسی دستاویز لکھ دیتا کہ تم 1 درہم بلکہ اس سے کم کو بھی اس گھر کے خریدنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ فرماتے ہیں وہ دستاویز یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو ایک ذلیل بندے نے ایک ایسے بندے سے کہ جو سفر آخرت کے لیے پا در رکاب ہے خریدا ہے، ایک ایسا گھر کہ جو دنیائے پرفریب میں مرنے والوں کے محلے اور ہلاک ہونے والے کے خطے میں واقع ہے، جس کے حدود 4 ہیں کہ پہلی حد آفتوں کے اسباب سے متصل ہے، دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملی ہوئی ہے، اور تیسری حد ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشوں تک پہنچتی ہے، اور چوتھی حد گمراہ کرنے والے شیطان سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی حد میں اس کا دروازہ کھلتا ہے اس فریب خوردہ امید اور آرزو نے اس شخص سے کہ جسے موت ڈھکیل رہی ہے اس گھر کو خریدا ہے اس قیمت پر کہ اس نے قناعت کی عزت سے ہاتھ اٹھایا اور طلب و خواہش کی ذلت میں جا پڑا۔ اب اگر اس سودے میں خریدار کو کوئی نقصان پہنچے تو بادشاہوں کے جسم کو تہو بالا کرنے والے، گردن کشوں کی جان لینے والے، اور کسریٰ، قیصر اور طب اور حمیر ایسے فرمانرواؤں کی سلطنتیں الٹ دینے والے، اور مال سمیٹ سمیٹ کر اسے بڑھانے، اونچے اونچے محل بنانے سنوارنے، انہیں فرش فروش سے سجانے، اور اولاد کے خیال سے ذخیرے فراہم کرنے اور جاگیریں بنانے والوں سے سب کچھ چھین لینے والے کے ذمے ہے کہ وہ ان سب کو لے جا کر حساب و کتاب کے موقف اور عذاب و ثواب کے محل میں کھڑا کر کے اس وقت کہ جب حق اور باطل کا 2 ٹوک فیصلہ ہوگا اور باطل والے وہاں خسارے میں اور نقصان میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔